مثال کے طور پہ بعض بندے اگر مدارس کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام مدارس کا کام ہی ہے، اس کے علاوہ گویا کہ دین کا کام کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو سب سے بڑا کام تبلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ مدارس کا کام بھی دین کا کام ہے، مکاتب کا کام دین کا کام ہے، تبلیغ کا کام دین کا کام ہے، پھر تبلیغ مسلمانوں کو دعوت دینے کا کام بھی دین کا کام ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینے علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جن آیات کی تفسیر کا مختصر خلاصہ آج ہمیں سمجھنا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی تاکید فرمائی کہ اے نبی آپ دو کام کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، اور نمبر 2 نمازوں کا اہتمام۔ اب اس میں ہم جانتے ہیں کئی درجے اس کے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں میں اس کو پڑھا کریں، سب سے اعلیٰ درجہ۔ اور اس میں بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رات کی نفل نمازوں میں پڑھا کرے، جیسے کہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی۔ اور چھوٹا درجہ یہ ہے کہ نارملی بغیر نماز کے ہم تلاوت کریں، وہ سب اسی میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد نمازوں کا اہتمام، اب اس کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے، یہ تو سب پر کرنا ہی کرنا ضروری ہے، نہ کرو تو گناہ گار ہوگا، کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔ اور کامل بلکہ کمال درجہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ نماز کی برکت سے انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹ جاتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز میں یہ کمال ہے۔ اب ممکن ہے ہمارے ذہن میں بات آئے کہ بھئی فلانا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن برسا برس سے دیکھتے ہیں فلانے گناہ میں بھی مبتلا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز اصل میں نماز نہیں۔ نماز میں جو کمال ہونا چاہیے، جیسا خشوع خضوع ہونا چاہیے، ویسا نماز میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ نماز اس کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہو رہی۔ وگرنہ اگر واقعی نماز رہے تو قرآن اس کا اثر بتاتا ہے کہ نمازی کے اندر سے نماز اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو لازماً آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ویسی کامل نماز ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں کہیں کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی شہر میں اگر ایسی پوزیشن آ جائے کہ وہاں پر کھل کر کے اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کی دعوت دینا مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے حکم دیا کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ جہاں تم دین کا کام نہ کر سکتے ہو، دینی احکامات پر عمل نہ کر سکتے ہو، تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ کہیں اور جگہ، امن کی جگہ جاؤ، وہاں جا کر کے احکامات الہی کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ ایک شہر سے یا ایک گاؤں سے، ایک ملک سے نکل کر کے دین کے لیے کہیں اور چلے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہجرت جس کو ہم کہتے ہیں، انسان کی اپنی جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، کاروبار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، تو ایک دم سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے جائے تو ان سب چیزوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں آنے والے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ دیکھو جانور ہیں، جانور یہ اپنا رزق اور اپنا کھانا اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں گھومتے، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنا کھانا ساتھ لے جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی اللہ کے لیے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی انتظام فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے،
دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، مجاہدہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے دین کو حاصل کرنا چاہیں یا دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ کون سے راستے کھول دیتے ہیں؟ دین کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جتنے راستے بھی دین کے ہیں یا جن راستوں میں وہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بڑی اہم بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ جو سبل ہے، سبل سبیل ان کی جمع ہے۔ سبیل ان کا معنی آتا ہے راستہ، اس کی جمع ہے سبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے ہم ہمارے راستے کھول دیتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، یا یوں کہیے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں بطور خاص کیوں سمجھنی چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو بندہ مثلاً کسی ایک شعبے میں لگا ہوا ہے، بعض بندے ہوتے ہیں ایسے، اسی شعبے کے کام کو پورا دن سمجھنے لگا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، پھر کہہ رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ بعض بندے اگر مدارس کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام مدارس کا کام ہی ہے، اس کے علاوہ گویا کہ دین کا کام کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو سب سے بڑا کام تبلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ مدارس کا کام بھی دین کا کام ہے، مکاتب کا کام دین کا کام ہے، تبلیغ کا کام دین کا کام ہے، پھر تبلیغ مسلمانوں کو دعوت دینے کا کام بھی دین کا کام ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کا کام دین کا کام ہے، جہاد کا کام دین کا کام ہے، اور غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کا کام دین کا کام ہے۔ جتنے شعبے، جتنے کام ہمارے نبی نے کیے ہیں وہ سب اللہ کے اور دین کے راستے ہیں۔ ایسی وسعت ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ جس میں میں لگا ہوں بس وہی ایک راستہ دین کا راستہ ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ گمراہی کا دروازہ گویا کہ ہمارے ذریعے سے کھل چکا ہے۔ یہ تصور ہمیں کبھی بھی قائم نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ، اصل میں اس دور میں ایسا ہوتا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، دو طاقتیں اس وقت سپر پاور طاقتیں مانی جاتی تھیں، ایک روم اور دوسرے ایران کی طاقت۔ رومی عیسائی تھے اس وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لانے والے لوگ تھے، اور ایرانی اتفاق سے کافر تھے، مشرک تھے، وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ ان دونوں سپر پاورز کے درمیان عام طور پر جنگیں ہوا کرتی تھی، اور عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ایرانی یعنی بت پرست رومیوں پر غالب آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا جب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زوروں پر تھی، حضور مکۃ المکرمہ میں تھے، تو ایک مرتبہ جنگ ہوئی ان دونوں کے درمیان، اور پرانے حال کی طرح سے ایرانی ایک اور مرتبہ رومیوں پر غالب آ گئے۔ تو اس وقت یہاں مشرکین مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو چھڑایا، ان کا مذاق اڑایا کہ دیکھو تم بھی ایک اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ عیسائی بھی ایک اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھئی مشرکین کا تو ہم سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں نا، وہ تو اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی اللہ کی ذات کا تو اقرار کرتا ہے، یہودی اللہ کی ذات کا تو اقرار کرتا ہے، تو اس سلسلے میں تو ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی بت کے پجاری تھے ایرانی، اور یہ بھی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کو اپنا سمجھا کرتے تھے۔ تو اپنا سمجھ کر کے جب ان کی فتح ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو چھڑایا اور مذاق اڑایا کہ دیکھو ہمارے بھائی کامیاب ہو گئے اور تمہارے بھائیوں کی شکست ہوئی۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ عن قریب ایسا موقع آنے والا ہے کہ رومیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شاندار انداز میں ایرانیوں پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ جب مسلمانوں کے ذریعے سے یہ بات مشرکین تک پھیلی تو مشرکین اور مذاق اڑانے لگے کہ شکست خوردہ ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کیسے فتح ہوگی۔ البتہ اللہ نے یہ فرمایا کہ چند سال کے بعد ایسا کارنامہ ہونے والا ہے۔ تو اس آیت پاک پر ابھی چند روز پہلے ایک کافر کا ہمارے پاس تذکر آیا، ابی ابن خلف۔ اس نے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی 200 اونٹوں کی، اور شرط ایسی ٹھہری کہ رومی اگر کبھی فتح یاب ہو جائیں تو ابو بکر جیت جائیں گے قرآن کے چیلنج کے اور قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق، اور اگر رومی نہ جیت پائے، ایرانیوں کی ہی ہمیشہ جیت رہی، تو پھر ابی ابن خلف کی جیت ہوگی۔ چنانچہ بہرحال دونوں کے درمیان شرط لگی اور 7 سال کا عرصہ گزرا۔
کہ 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشین گوئی سچ ثابت فرما دی. اور 7 سال کے بعد ایسا ہوا، اتفاق یہ کہ اسی سال جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں ابی بن خلف بھی جہنم رسید ہوا. اب اس شرط کا کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت میں اس طرح کی شرط لگانا ابھی ناجائز نہیں ہوا تھا. یہ جو عام طور پر شرطیں ہوتی ہیں نا، شرط ہم اسی کو کہتے ہیں، آپ جیتے تو آپ کا فائدہ میرا نقصان، میں جیتوں تو میرا فائدہ آپ کا نقصان. یہ 2 طرفہ شرط حرام ہے، اس کو سن لیجیے. عام طور پر ہمارے اپنے نوجوان بچے بھی، جس کو ہم سٹے بازی کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ ملوث ہے اس میں. ناجائز حرام ہے، سود کی کمائی کے درجے میں ہے، رشوت کی کمائی کے درجے میں ہے، حرام کمائی ہے، بالکل جائز نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ضروری ہے کہ ہمارے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اگر حرام کی دولت سے دوڑے گا تو ایسے مسلمانوں کو عزت جناب کہاں سے ملے گی؟ حضور کا وہ فرمان بہت مشہور ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ سفر میں ہے، پراگندہ بال ہے، گندے لباس میں ہے، بھوکا پیاسا ہے، تھکا ہارا ہے. یعنی کیا مطلب؟ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے حالت میں رہنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول فرماتے ہیں. اور اتنی بری حالت میں وہ یا اللہ یا اللہ یا رب کی رٹ لگاتا ہے، لیکن چونکہ ایسے بندے کا کھانا پینا حرام تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بندے کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ سفر میں ہونے والے کی دعا قبول ہونی چاہیے، پراگندہ بال والے کی دعا قبول ہونے چاہیے. یعنی کہ اتنا پریشان ہے بیچارہ کہ اس کو بال بنانے کا وقت نہیں ہے، اتنا پریشان ہے کہ کپڑے دھلنے کا وقت نہیں ہے، بےتاب ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ کو تو رحم کر کے مدد دے دینی چاہیے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن ایسی حالت میں پہنچنے کے باوجود کوئی بندہ اگر حرام کی روزی سے اپنا جسم بنائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال یہ شرط حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت لگائی تھی جبکہ اس طرح سے شرط لگانا حرام نہیں تھا. لیکن جب 7 سال گزرے اور شرط پوری ہوئی، اس وقت تک ایسی شرط پر حرمت لگ چکی تھی. اب ایسی شرط لگانا حرام ہو گیا تھا اور ابی بن خلف مارا بھی گیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن خلف کے بیٹے نے 200 اونٹ ادا کیے. ابی بن خلف کے بیٹے نے شرط کے مطابق 200 اونٹ ادا کیے. حضور سے صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایسا ہمارا پرانا معاملہ ہے. حضور نے فرمایا اس کے 200 اونٹ لے لیے جائے. ٹھیک ہے وہ شرط ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس خبیث کے پاس سے لے لینا ہی بہتر ہے. 200 اونٹ لے لیے جائے اور غریبوں میں اسے صدقہ کر دیا جائے. چنانچہ وہ سارا مال 200 اونٹ غریبوں میں صدقہ کر دیا گیا. یہاں سے اس حدیث پاک سے ہمیں بھی ایک مسئلہ ملتا ہے، وہ بھی اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے. عام طور پر ہم لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا پیسہ بینک میں جمع رہتا ہے اور سالانہ اس پر کچھ سود کی رقم ہمیں مل جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کو ایسے ہی لے لینا چاہیے، رکھنا نہیں چاہیے، ان کو دے دینا نہیں چاہیے کہ نہیں ہم حرام ہے استعمال نہیں کرتے. لے لینا چاہیے. البتہ خود استعمال کرنا حرام ہے. جو لوگ یتیم، بیوہ، مسکین، غریب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دینا چاہیے، یہ اس کا حکم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پر بیان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں چند چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. من جملہ ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو اللہ نے مرد کے لیے راحت کی چیز بنائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. زمین و آسمان کی بناوٹ یہ ساری اللہ کی نشانی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اتنی مختلف قسم کی قومیں ہیں، اتنے انسان رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی صورت اور سب کی شکل کو الگ الگ بنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. رات دن کو اللہ نے قدرت کی نشانی بتایا اور بجلی کڑکنے کو بھی اللہ نے قدرت کی نشانی بتایا. برسات میں جو بجلی کڑکتی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے انسانوں کو فائدہ بھی ہے اور اس سے انسانوں کو نقصان بھی ہے. بجلی کے ذریعے سے نقصان کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، بہت ساری مرتبہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے بجلی. فلاں جگہ گری، انسانوں کا نقصان ہو گیا، فلاں جگہ گری، جانور مر گئے، درخت گر گئے، ہوتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. اور خوشی کی چیز بجلی اس وجہ سے ہے کہ بجلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور بارش کے ذریعے سے بھی ہمیں فوائد ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوشیوں کی نوید بھی لاتی ہے اور ساتھ میں غم کا سامان بھی ہوتی ہے. اس کے بعد موت کے بعد ہمیں جو زندگی ملنے والی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان فرمایا. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں جتنے فساد برپا ہیں، دنیا میں جتنے فتنے چل رہے ہیں وہ سب انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے.
اگر انسان اچھے بن جائے، کامل بن جائے، تو پھر دنیا میں فسادات پھوٹ پڑے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے اصل میں ایک واقعہ ہوا، ایک بندہ تھا نضر ابن حارث، وہ تاجر آدمی تھا، دور دور کا تجارت کے لیے سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کیا کیا، دور دراز علاقوں میں گیا تو وہاں سے انبیاء علیہم السلام کی پرانی کتابیں، کچھ صحیفے یا پرانی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر لایا، اور اشعار کی کتابیں اٹھا کر لایا، اور ساتھ میں ناچنے اور گانے والی باندھیوں کو بھی خرید کر لایا۔ اور مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد میں مشرکین مکہ کو آواز لگائی اور قرآن کے مخالف، حضور کے مخالف یہ کہا کہ محمد ہمارے سامنے ایک کلام پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کہتے ہیں کہ سچے واقعات ہیں، دیکھو میں اس سے اچھے واقعات تمہارے لیے لایا ہوں، اور ان سے زیادہ اچھا گانے والی اور ناچنے والی لڑکیوں کو میں لایا ہوں۔ چنانچہ قرآن کی مخالفت میں اس طرح کی محفلیں لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس ملعون کو کل قیامت میں دردناک عذاب ہونے والا ہے، فی الحال آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہم ان کا نام سنتے رہتے ہیں، حضرت لقمان۔ وہ بڑے نیک دل آدمی تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے نام سے نصیحتیں ذکر فرما دی۔ بڑے شرف کی بات ہے صاحب، ایک بزرگ، ایک اللہ والا بندہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، جن الفاظ میں نصیحت کر رہا ہے باری تعالیٰ اس کا نام لے کر کے کہ میرے نیک بندے نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، کیا کیا نصیحتیں ہیں، فلانی فلانی۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے حضرت لقمان کے لیے، وہ نصیحتیں باری تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ نمبر ایک تو یہ کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے بڑا کسی کو عالم مت سمجھنا، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اور لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش مت آنا، مسکرا کے ملنا لوگوں کے ساتھ، خندہ پیشانی سے بات کرنا، ترش روئی، سختی اور جہالت کے ساتھ لوگوں سے پیش مت آنا، اور زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، تکبر مت دکھلانا، میانہ روی اختیار کرنا، کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط میں مت جانا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، گدھے کی طرح آواز کو چلانا مت۔ باضابطہ تذکرہ ہے گدھے کا، اور سب سے اگر آواز بلند آواز اچھی ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ پھر گدھے کی آواز سب سے خوبصورت ہونی چاہیے، وہ بہت زور سے چلاتا ہے۔ زیادہ چلانا ہر وقت میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم انبیاء کو بھی نہیں دیا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، بس اللہ ہی جانتے ہیں وہ 5 چیزوں کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یعنی قیامت کس سال میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، اور کس دن میں آئے گی، کس گھنٹے میں آئے گی، کس منٹ اور کس سیکنڈ میں آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل کے نام سے ایک بہت مشہور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے اور انسانی شکل میں آئے، اور حضور سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا جو جواب حضور نے حضرت جبرائیل کو دیا تھا بڑا دلچسپ ہے۔ جبرائیل کو حضور نے جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل یعنی سوال کرنے والا جبرائیل قیامت کے بارے میں جتنا جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی محمد الرسول اللہ، وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ جبرائیل تم کو بھی اس کا ایگزٹ پتہ نہیں ہے، مجھے بھی اس کا ایگزٹ پتہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھوٹی بڑی نشانیاں بتائی ہے، بہت ساری، ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں بہت مشہور ہے، تقریباً تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں جیسے 2 دن پہلے بات آئی، دابۃ الارض، زمین میں سے نکلے گا، صفا نامی پہاڑی پھاڑ کر کے، دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تمام دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ فرمائیں گے اور خنزیر کا خاتمہ فرمائیں گے، اور مغرب سے سورج نکلے گا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں، یوں سمجھیے کہ بس اللہ کی مرضی وہ کب پوری ہوگی۔ ایک تو قیامت کے بارے میں اللہ سے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسرے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے سلسلے میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا۔ بھئی ہم جانتے ہیں کل ہم کیا کریں گے، یقین کے ساتھ پتہ نہیں ہے۔
نمبر ایک تو ہمیں اپنی زندگی میں بار بار یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کچھ اور ہی کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ تھا بھائی میرا فلانا کام کرنے کا ارادہ تھا لیکن ایسے سر میں تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا. فلاں جگہ جانے کا ارادہ تھا لیکن رات بھر جاگتا رہا, سو گیا کہ دن بھر سوتا رہا, وہ کام کر ہی نہیں سکا. یہ ہمارا ارادہ اور اللہ کا ارادہ. اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم نہیں جانتے ہم کیا کرنے والے. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کل تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, تو یہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلانا کام کل کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اور آگے فرماتے ہیں وما تدری نفسم بأی ارض تموت, کس روئے زمین پر انسان کی روح قبض ہونی ہے اس کا پتہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کون کہاں پر مرنے والا ہے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کہاں پر مرنے والا ہے. زمین بھی لکھی ہوئی ہے, ہماری حیت بھی لکھی ہوئی ہے. بیٹھنے کے بعد اس کی روح جائے گی, لیٹنے کے بعد اس کی روح جائے گی, ہاسپٹل میں مرے گا, گھر میں مرے گا, اپنے گھر میں مرے گا, دوسرے کے گھر میں مرے گا. ساری چیزیں طے ہیں اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. یہ 5 چیزیں. ان 5 چیزوں میں سے جو درمیان میں 2 چیزیں ہیں اس کو بطور خاص سمجھنا ہے. نمبر 1 تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. اب اگر ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج کی سائنس کی ترقی ہمیں بتا رہی ہے فلانے علاقے میں 3 دن بارش ہونے والی ہے اور موسلادھار بارش ہونے والی ہے, ہوائیں ٹھنڈی چلنے والی ہے, یا یہ کہ جھم جھم بارش ہونے والی ہے, 15 دن کی جھڑی لگے گی, 8 دن کی جھڑی لگے گی. یہ سب سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا, اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بھی ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بارش کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں, اور آج سائنس بتا رہی ہے. آخر اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں سمجھنا چاہیے. اصل میں یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ بارش کا علم کسی کو نہیں, کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا کلی علم کسی کو بھی نہیں ہے. جزوی علم تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے, کامل علم. کامل علم کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کس پتھر پر کتنے بارش کے قطرے پڑیں گے اور کس جگہ پر کتنے بارش کے قطرے گریں گے, اور کون سا قطرہ کتنی اسپیڈ سے نیچے کو آئے گا, اور کون سے قطرے میں کتنا پانی ہوگا, اور وہ پانی سارا جتنا پڑ جائے گا پورا گر جانے کے بعد کتنے ہزار اور کروڑ لیٹر پانی زمین پر گرے گا, اور اس میں سے کتنے لیٹر پانی جذب ہوگا, کتنے لیٹر پانی نالیوں کے ذریعے سے بہہ جائے گا, کتنے لیٹر پانی تالابوں میں جمع ہوگا, اور کتنے لیٹر پانی سمندر میں جا کر کے ملے گا. یہ ساری تفصیلات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے بارش کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسرے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی اور اتنی ہوگی, ایسا ہوگی ویسا ہوگی, یہ انسانوں کے اپنے اندازے ہیں. سائنس دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ زمین کی اطلاع ہے, خلا کی بھی سائنس کو اطلاع ہے, وہ ساری چیزیں چیک کر کے بتا رہی ہے. لیکن ہماری چیکنگ جتنی زیادہ کیوں نہ ہو, آج کے سائنسی زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو جاتی ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں. اس کی ایک پیاری مثال میں آپ حضرات کو دوں. ہمارے کیلنڈر میں چاند کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سائنس کی تحقیق کے بعد ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے. بھائی چاند آج نظر نہیں آیا, لیکن تاریخ دیکھا جائے تو پہلے سے تاریخ وہاں موجود ہے. لیکن ہماری زندگی میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے, بطور خاص رمضان میں ہم مسلمان تو رمضان ہی کی چاند کی تاریخ یاد رکھتے ہیں اتفاق سے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان 30 کا لکھا ہوا ہے, اتفاق سے 29 کا ہو گیا. 29 کا لکھا ہوا ہے, 30 ہو گئے روزے. شعبان 29 کا لکھا ہوا تھا لیکن 30 شعبان ہو گئے. شعبان 30 لکھا ہوا تھا لیکن 29 شعبان کو ہی چاند نظر آ گیا. تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تاریخ کچھ اور ہوتی ہے, بعض مرتبہ تاریخ حقیقت میں چلتی کچھ اور ہے. تو یہاں جب انسانوں کے سائنسوں کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی اندازے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. باقی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل برسات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں, اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کامل علم ہمیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس پر بھی اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہم سب جانتے ہیں آج کل بہت آسان ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, تحقیق کر لی جائے, ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. بلکہ یہ چیز تو ایک دم کامن اور نارمل ہو چکی ہے. سائنس تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک ترقی کر چکی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ سوال اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا, اور آج کی سائنس جان رہی ہے, پہلے بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکومت سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو پہلے نہیں بتایا جا رہا ہے, لیکن ایکسرے میں سب نظر آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت خوبصورت ہے, ذہن میں رکھیں. دیکھیں عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک ہے من
اور ایک ہے ماں۔ من کا ترجمہ ہے کون۔ کسی انسان کو ہم پوچھیں گے من ہادا تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کون ہے، اور ماں کا ترجمہ ہے کیا۔ ہم انسان کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے ماں ہادا یہ کیا ہے، ہم پوچھیں گے من ہادا یہ کون ہے۔ اور ماں کس کے لیے پوچھا جاتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی ان کے لیے جن کو عقل نہ ہو، جن کو سمجھ نہ ہو۔ جیسے درخت کے لیے ہم پوچھیں گے ماں ہادا یہ کیا ہے، کسی عمارت کے لیے ہم پوچھیں گے یہ کیا ہے، مسجد ہے، کسی کا گھر ہے، چرچ ہے، مندر ہے، یہ کیا ہے۔ تو جن میں دماغ نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، ان کے لیے پوچھا جائے گا ماں کے ذریعے سے، اور انسان کے لیے جو کامل انسان ہوتا ہے اس کے لیے پوچھا جائے گا من کے ذریعے سے کہ یہ کون ہے۔ اس کو سننے کے بعد اب ہمیں سمجھنا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا لفظ استعمال فرمایا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا یا لڑکی بن جانے کے بعد کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کون ہے صرف اللہ جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ دعویٰ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب کہ بچہ صرف خون کا لوتھڑا تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، ابھی اس کے اعضاء پورے نہیں بنے تھے، اس وقت وہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اور دنیا سائنس پتہ نہیں کتنی ترقی کر جائے، خون کا ابھی لوتھڑا ہو اس وقت فیصلہ کر کے بتائے کہ یہ لڑکا بننے والی ہے کہ لڑکی بننے والی ہے، کسی کے بس کا کام آج بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، لیکن علماء نے اس کا ایک پیارا جواب دوسرا بھی دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ کیا ہے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ آگے بڑھنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد جنتی بننے والا ہے کہ جہنمی بننے والا ہے، سعادت مند بننے والا ہے کہ بدبخت بننے والا ہے، انسان بننے والا ہے کہ حیوانی کی زندگی گزارنے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے۔ بہرحال وہ مطلب ہو تو بھی درست ہے، یہ مطلب ہو تو بھی درست ہے۔ یہ آج کی ہماری تفسیر کا مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس میں جتنی نصیحت کی باتیں آئی ہے ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔